چیپٹر میں بنیادی طور پہ یہ سب انسانی تعلیمات، یہ انسانی قدروں کا احیاء ہے۔ عرب معاشرے میں جب حضور تشریف لائے تو جو انسانی قدریں روبہ زوال تھیں ان کو پھر ان کے لیے پیغام دیے، احیاء کیا، خود کر کے دکھائیں، جس کو اب ہم دینی قدریں کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ انسانی قدریں ہیں۔ ہر انسان کو انسان بننے کے لیے ان قدروں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک میں ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینا جائز ہے، کھانا پینا سب کچھ جائز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اگر تو اسے کچھ حلال چیزوں کو روکا جا رہا ہے، یعنی حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، تو اس پریکٹس کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کم از کم حرام کو تو چھوڑنے کے قابل بن جاؤ، جو حلال چھڑوا کے تم سے کی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم حرام کو ہی نہ چھوڑیں اور حلال کو چھوڑ کے اس کو روزہ سمجھیں تو یہ مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا روزے سے تو کوئی تعلق نہیں۔ کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا سارے دن سے، وہ صرف بھوکے رہتے ہیں یا پیاسے رہتے ہیں۔ اسی کے اندر سے یہ ایک باب ہے غیبت۔ اب دیکھیے، اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا، پاکستانی قوم کا، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ وہ جھوٹ ہے۔ ایک بنیاد جس کو اب غلط اور گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ جھوٹ ہے۔ غیبت، چغلی، یہ جھوٹ کی قسمیں ہیں ساری نا، جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں، بہتان۔ تو ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی محفل میلاد، ہماری کوئی محفل محرم، ہماری کوئی، آپ جو مرضی نام لے، 11ویں شریف، کوئی بھی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اس کے اندر غیبت نہ پائی۔ دو بندے بیٹھتے ہیں، ان کو اپنے سے غرض نہیں ہے، وہ تیسرے کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تین بیٹھتے ہیں، وہ چوتھوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ چار بیٹھتے ہیں، وہ پانچویں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان کی اخلاقی قدریں گر جاتی ہیں تو پھر وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کی جب بڑی قسمیں ہیں، ان میں یہ قسم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، غیبت اور چغلی، یہ اتنی شدید ہیں کہ آپ دیکھیں، ابھی آپ نے بتا دیا قرآن مجید میں ہے کہ یہ اپنا بھائی کا گوشت کھانے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا، مردہ بھائی کا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نزدیک زنا کا گناہ ہلکا ہے غیبت سے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 دفعہ اگر ایک شخص زنا کرے تو اس کا درجہ برابر ہوتا ہے گناہ میں غیبت۔ اتنا ہم نے اس کو لائٹ لیا ہوا ہے اور اتنا فار گرانٹیڈ اس کو، یعنی یہ ہماری مزاج کا حصہ بن گئی، ہم اس کو بودر ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی کو پس پش زیر بحث لانا، یہ آپ کی شخصیت کی کمی اور شخصیت کے پست ہونے کی دلیل ہے۔ ولی صاحب، یہ جو قرآن مجید میں جس طرح سے بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اسے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کتنا اس کے اندر سخت پیغام ہے، ذرا اس کو الیبریٹ کیجئے۔ اب پیغام دیکھیں نا، مردہ بھائی کا گوشت آپ کھائیں گے یا بازو کھائیں گے یا سر کھائیں، کچھ تو کھائیں گے نا، جسم کا حصہ۔ تو گویا جب آپ اس کی غیر موجودگی میں تان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے جسم کے ایک حصے کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے، مجروح کر رہے ہیں نا آپ اس کو، براہ بالکل صحیح۔ اور جس قوم میں غیبت آ جائے سر، اس قوم سے خیر اٹھ جاتی ہے۔ غیبت، چغلی آ جائے، اب چغلی اس کے جڑی ہوئی ہے۔ چغلی کیا ہے؟ غیبت تو یہ ہے نا کہ پلان کے ساتھ کسی کا وہ عیب بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں۔ چغلی یہ ہے کہ ایویں چسکے کے لیے ادھر کی بات ادھر بتا دیں، کوئی حاصل اصول ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا مکاشفۃ القلوب میں، بڑا خطرناک واقعہ، یہ آسان بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ فصلیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ جانور جن کے دودھ پر گزر بسر تھی وہ جانور مرنے لگے پیاس سے۔ قوم اکٹھی ہو کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں، ہم تو مر گئے، اللہ نے رزق بند کر دیا، اللہ نے پانی کنویں خشک کر دیا، ہر شے ختم ہو گئی، مویشی مر رہی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک میدان میں بلایا، اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو ان پر رحم فرما، یہ دیکھ رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں اور تیرے پاس توبہ کرنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اے موسیٰ، اس لشکر میں ایک ایسا شخص ہے جو اعلیٰ درجے کا غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمتوں اور بارشوں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم پر۔ کیوں؟ چونکہ ہر قوم سننے میں ملوث، ہم اگر ایک ہے کرنا، دوسرے ہم اگر کرتے بالفرض، اگر کوئی نہیں ہے تو کم از کم انوالو ہے، سنتے سب ہیں۔ اچھا سر، یہ بہت اس کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے سننے والے جو ہے عام نا۔ پوائنٹ ہے سر، آج کل ہم نے دیکھا ہے کہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں 4-5 لوگ، تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سن رہا ہوتا ہے اس پہ کیا ذمہ داری؟ اس کو میں بتاتا ہوں، اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم، اگر اول تو یہ ہے کہ اس کو روک نہیں سکتا تو اس کا اپنا تحفظ واجب ہے، وہاں سے اٹھ جائے وہاں سے۔ اچھا بات بدل دے، تو میں بتا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا، آپ سمجھے نا، اس دور کا جو اسپیکر تھا اس میں اعلان ہوا کہ ایک شخص، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں بیٹھا ہے وہ نکل جائے۔ اب وہ جو شخص تھا اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس نے کہا تو میرے بارے میں وہی آ گئی۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ آج مجھے میرا پردہ رکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد
کوئی غیبت کوئی چغلی کچھ ایسا نہیں کروں گا. تھوڑی دیر پڑی تھی کہ بارش آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ مجمع سے تو کوئی نہیں نکلا تو بارش آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کہ باری تعالیٰ ابھی تو کوئی نہیں نکلا تو بارش کیسے آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ جو چغل خور تھا اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی, تو لہٰذا اس کی توبہ کے اس کے گناہ کی وجہ سے وہ بارشیں رکی ہوئی تھی, تو اس نے توبہ کر لی, بارش آ رہی. اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, حضرت موسیٰ نے فرمایا باری تعالیٰ مجھے بتا تو صحیح وہ کون ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ نافرمان تھا تب نہیں بتایا, اب تو وہ توبہ کر چکا, اب کیسے بتاؤں. اور موسیٰ میں تجھ کو روک رہا ہوں کہ چغلی اور غیبت نہیں کرنی, تو رب سے امید کرتا ہے کہ وہ چغلی یا غیبت کرے گا اور پردہ فاش کر دے گا کسی بندے کا. تو غیبت کے اندر جو اگلا پہلو ہے سر وہ ہے پردہ فاش کرنا. ہم وہ لوگ ہیں جو سجدے میں بھی لوگوں کا برا چاہتے ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے کسی ایسے مسلمان جس سے ہماری ٹسل لگتی ہے نا سر, وہ تھوڑا مشکل میں ہو اور وہ پھنس جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں ہن مزہ آیا. یہ کافرانہ نفسیات ہے, یہ مومنانہ نفسیات نہیں ہے. مومن تو کسی کو پریشان دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم اس نفسیات کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں. جب سے جوائنٹ رسپانسبلٹی معاشرے میں ختم ہوئی ہے, غیبت پروان چڑھتی جا رہی ہے اور غیبت آگے بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ چیز معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. آپ کی اخلاقی پستی کی دلیل ہے, اور آپ کے اندر سے جو اختلاف کا جائز اختلاف کا حق ہوتا ہے نا, اخلاقی جرت جسے کہتے ہیں, جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے اندر سے اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے. اچھا علی صاحب, موجودہ حالات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پر جناب دیکھتے ہیں کسی سے آپ کا کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بہتان تراشی بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس طرح کے کمنٹس بھی آپ پاس کر رہے ہوتے ہیں, غیبت بھی اس کی کسی نہ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ سر کسی کو ٹرول کرنا غیبت ہے؟ جی, ٹرول کرنا غیبت کی بدترین صورت ہے, بلکہ غیبت کی جدید ترین صورت ہے, اپڈیٹڈ ورژن آف دا غیبہ. ٹرول کرنا اور پھر بہتان لگانا, خاص طور پہ خواتین کی بھی یہ عادت, اور خواتین کے بارے میں ہمارے لوگوں کی یہ عادت. تھوڑا سا کسی سے اختلاف ہوا ہے, ظاہراً کوئی ایسا پہلو دیکھا جو قابل اعتراض ہو سکتا ہے, اس کو اب معلوم نہیں اگلے کے دل کے حال کیا ہے, ہم تو نہیں جانتے, تو ظن بھی نہیں نہ رکھتے, اتنی ایک بات لے کے اگلی پوری سٹوری خود بنا لیتے ہیں اور پورا کا پورا بہتان گڑھ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر شے پر, ہر بڑے سے بڑے گناہگار پر اپنا سایہ کرے گا. ایک اس پر نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہوگا, اور اس پر نہیں کرے گا جس نے پاک دامن عورت کے بارے میں غیر مہذب زبان استعمال کی ہوگی, اور ہمارے محفلیں اس سے پاک نہیں ہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے جناب اس کے بارے میں, مطلب اب کسی نے کسی بندے کے مرد کے ذوق کا لباس نہیں پہنا ہوا, کسی کو پسند نہیں ہے, تو اس کی بنیاد پہ اس کے کردار پر بات کرنی شروع. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو بندوں کے کام چھوڑے ہوئے ہیں, اللہ کے کام ہمارے ہاتھ میں ہیں سارے کے سارے. ہم نے یہ پچھلے پروگرام میں بات کی. تو بندوں پر حکم لگانا کہ وہ کیسا ہے, اس کا دل کیسا ہے, اس کی نیت کیسی ہے, وہ اچھا یا برا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ سارے کے سارے اعمال اٹھا کے رد کر کے پھینک دیے جائیں, اور عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے راضی ہو جائے. ایک حدیث ہے امام غزالی نے بیان کی کہ جب بندہ مرتا ہے اس کا نام اعمال اللہ کے پاس جاتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, یہ والی نام اعمال اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ عمل اس پر لائن پھیر دو, اس کو ڈیلیٹ کر دو, اس کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو. پھر فرماتا ہے اس کو بھی لکھ دو, اس کو بھی لکھ دو, اس کو بھی. ملائکہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ختم کروا رہا ہے یہ تو اس نے کیے تھے, یہ جو بیٹھے ہیں یہ بتاتے ہیں, اور یہ جو تو لکھوا رہا ہے کیوں لکھوا رہا ہے, یہ تو اس نے کیے ہی نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے تصرف دیا تھا جسم تک, تم دیکھتے تھے, تمہیں دلوں کا حال جاننے کا تصرف نہیں تھا, وہ میں ہی جانتا ہوں. تو یہ جو اعمال کٹوائے ہیں یہ میرے بندے نے کیے تھے, مگر اس سے میری رضا مقصود نہیں تھی, یہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا. لہٰذا جو کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کرے, میرے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں, ختم کر دے. اور جو لکھوائے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کام کے کرنے کی اس نے اخلاص سے نیت کی ہوئی تھی میری رضا کے لیے. کسی کے پاس موقع نہیں ہوا, کسی کے پاس وسائل نہیں ہوئے, کر نہیں سکا, لیکن اخلاص سے نیت کی ہوئی تھی. تو لہٰذا نیتوں کی بنیاد کے آپ کے اعمال وزن نہیں ہو, آپ کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. جو ہم کہتے ہیں نا اعمال تلیں گے, اعمال کا وزن نہیں ہوگا, آپ کی نیتوں کا وزن ہوگا. آپ کی نیت اگر اچھی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی راستے بناتا ہے, آپ کی نیتوں کا وزن ہوگا. اور غیبت بتاتی ہے کہ بندہ بد نیت ہے, بہتان بتاتا ہے کہ بندہ بد نیت ہے. اگر صحیح نیت کا ہوتا تو اس کو خلوت, حضرت علی کا قول ہے, فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ پیچھے برائی بیان کرو. اور اگر کوئی حضرت علی کے سامنے ایک شخص ہے, میں اصلاح کے لیے غیبت کرتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ اگر شریعت کا حکم ہوتا تو میں اٹھا کے تجھے کوڑے مارتا, حکم نہ ہوتا. اگر اصلاح کے لیے ہے تو اصلاح کے لیے لوگوں سے نہیں, اپنے اس بھائی کو بلاؤ اور اس کو اکیلے میں لے جاؤ اور اکیلے میں بٹھا کے کہو کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرو. علی صاحب مختصر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے, لیکن خود جو ہے ہم پردہ فاش کرنے پہ رہتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں درست کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا.